رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اقدس دلیل نبوت۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء ذیشان علیہم الصلوات و تسلیمات کو ایسے معجزات عطا فرمائے جن کے ذریعے ہر عقل مند شخص پر واضح ہو جاتا ہے کہ یہ ہستی عام انسان نہیں بلکہ اسے خالق کائنات عز و جل نے مخلوق کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ اسی طرح باری تعالیٰ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی عظیم الشان معجزات عطا فرمائے، بلکہ سب سے زیادہ معجزات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی عطا ہوئے۔ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے مثال معجزات میں سے ایک آپ کا حسن بھی ہے، یعنی رب تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا حسن و جمال عطا فرمایا تھا کہ اگر دیکھنے والا حق قبول کرنے کی نیت سے دیکھتا تو پہچان لیتا کہ ایسی حسین ذات اسی کی ہو سکتی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے۔ شاعر دربار رسالت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو لم تکن فیہ آیات مبینۃ کانت بدیہتہ تنبیک بالخبر، یعنی اگر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر معجزات نہ بھی ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ پر نور سے معلوم ہو جاتا کہ آپ نبی ہیں۔ احادیث مبارکہ میں ایسے کئی واقعات مذکور ہیں کہ آنے والا حالت کفر میں آیا اور رخ انور کا حسن دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردست یہودی عالم تھے اور اسلام قبول کرنے کے بعد علوم اسلامیہ میں بھی بلند شان پائی۔ قرآن مجید میں آپ کی تعریف و تحسین موجود ہے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جنت کی خوشخبری سے نوازا ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہوئے تو دیگر لوگوں کی طرح میں بھی دیکھنے کے لیے آیا۔ لما استبانت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، جب میں نے آپ کے چہرہ انور کو غور سے دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش نے ابو رافع نامی ایک صاحب کو اپنا نمائندہ بنا کر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا۔ رخ انور کی زیارت کرتے ہی ان کے دل کی دنیا یوں آباد ہوئی کہ فرماتے ہیں فلما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القی فی قلبی الاسلام فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی واللہ لا ارجع الیہم ابدا، جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو اسی وقت میرے دل میں اسلام ڈال دیا گیا، یعنی دل نے فوری طور پر توحید و رسالت کی تصدیق کی۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کی قسم اب میں کبھی بھی یعنی آپ کا دامن چھوڑ کر قریش کی طرف واپس نہیں جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجد کی طرف ایک لشکر روانہ فرمایا، وہ یمامہ کے سربراہ سمامہ بن اسال کو گرفتار کر کے لائے اور مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن اس کے ساتھ گفتگو فرمائی، تیسرے دن حکم فرمایا کہ اسے کھول دو۔ وہ مسجد نبوی کے قریب ایک باغ میں گئے اور غسل کر کے مسجد میں حاضر ہوئے، عرض کی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، پھر کہا یا محمد واللہ ما کان علی الارض وجہ ابغض الی من وجہک فقد اصبح وجہک احب الوجوہ الی، واللہ ما کان من دین ابغض الی من دینک فاصبح دینک احب الدین الی، واللہ ما کان من بلد ابغض الی من بلدک فاصبح بلدک احب البلاد الی، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مجھے روئے زمین پر آپ کا چہرہ سب سے زیادہ ناپسند تھا، مگر اللہ کی قسم اب آپ کا رخ انور سب سے زیادہ پیارا ہے۔ پہلے میرے دل میں آپ کے دین سے متعلق بے حد بغض تھا، مگر قسم بخدا اب آپ کا دین سب سے زیادہ مجھے ناپسند ہے۔ پہلے آپ کے شہر سے بہت زیادہ نفرت تھی، مگر خدا کی قسم اب آپ کا شہر یعنی مدینہ منورہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تاجدار گولڑا پیر سید میر علی شاہ الرحمہ نے خوب کہا، اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تھی شانہ سب بنیاں، ایہا صورت شاللہ پیش نظر رہے، وقت نزات روز حشر، وچ قبر دے پل تھی جد ہو سی گزر، سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں۔